آگے چلیے ذرا، فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو. یہ پھول ہے نا، یہ ایک ایک کر کے، ایک ہو گیا، دو ہو گئے، تین ہو گئے، چار ہو گئے، یہ سارے میں کر لوں گا، یعنی کہ یہ گنے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، اور خود اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو ہی میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے ہیں، انکاؤنٹیبل ہے، گنتی چ نہیں آ سکتی ہیں. ایسی نہ صرف اپنا ظاہری وجود دیکھنے، ہاتھ ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ زبان ہے، یہ ہونٹ ہیں، یہ 32 دانت ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ 10 پاؤں کی انگلیاں. وہ جو جنہوں نے ہلے تحقیقات کیتیاں نے نا، انہوں نے پوچھو جا کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر کیا رکھا ہے. تو ساری زندگی تحقیق کر کے نا ہلے وجود حضرت انسان تک پہنچے نے کہ اندر کی کچھ ہے. ابھی بڑی تحقیقیں ہونی ہیں، بہت کچھ ہونا ہے. تو آپ غور کریں. اس لیے یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے اندر صداقت ہے. فرمایا تم میری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں. سارے بولو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ایسے صرف ایک بات سنو ہے، صرف ایک بات، ساری زندگی عقیدہ کبھی خراب نہیں ہوگا. اے جن نعمتوں کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شمار نے، یعنی کہ تسی گن نہیں سکتے. اے نعمتاں اللہ تعالیٰ نے کنوں دیتیاں نے؟ انسان نوں دیتیاں نے. پھر ہوں تسی غور کرو، جڑا بندہ کہ جی اینی شان بیان کرو، اینی نہ کرو، اینا مقام سی تے اینا نہیں سی، وہ دی عقل تے ماتم نہیں کرنا چاہیے. جو سانوں دیتا ہے انہوں نہیں شمار کیتا جا سکتا تو جنہوں نے صدقے دیتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں ہے؟ جو ہمیں دیا. اس لیے تو اللہ حضرت نے کہا، دیکھو انہوں نے کہا یہ کہوں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتابی سے اے جانے جا جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے توسع ہے وہ تناہی سے ہے بری، ہیراف میرے ساتھ کیا کیا کہوں تجھے. اللہ حضرت کو پتا تھا کہ اگر عشق کی جو انتہا مجھے نصیب ہوئی ہے، میں نے وہ کچھ لکھ دیا کہ مولویوں کو فتوے کے علاوہ کھ نہیں آتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. یہ فاضل بریلوی کا پیغام تھا. پھر اللہ حضرت ایک مقام پہ یہ بھی کہہ دیا میں تو مالک ہی کہوں گا. ہائے ہائے کیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جب پیار ہو جاتا ہے نا پھر نہیں آکھیا جاندہ یہ میرا یہ تیرا، پھر آکھیا جاندہ ہے سونیا جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے. اب اگلا رنگ ذرا سمجھو ہے، یعنی جس آپ سارے سمجھداروں میں دیکھ رہا ہوں، آپ گفتگو میں میرے ساتھ چل رہے، جس چیز کو یعنی کہ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، فیصلہ یہ ہو گیا اس کو مینشن بھی نہیں کیا جا سکتا. جیڑی چیز گنتی چ نہ آئے وہ بیان چ بھی نہیں آتی ہے. پھر اتنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے وہ کرن دا حکم دے چھڑیا جو اسی کر ہی نہیں سکنے سن. نہیں، جتھے ساڑھے جیسے پھنستے ہیں پھر احمد رضا جیسے نکالتے ہیں. اب جن کی روحانی پرواز تیز ہے نا وہ اگلے جملے سے سمجھ جائیں گے میں کہاں پہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. علماء کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے بات، اللہ نے کہا میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، پھر خود ہی فرمایا شمار نہیں کر سکتے. تو جب بندہ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا تو بیان کس طرح کرے؟ ان اللہ دے حکم تے کس طرح عمل ہوئے گا؟ ساری نعمتوں کا تذکرہ کس طرح ہوئے گا؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں نا غور و فکر کرو. ان نعمتوں میں سے نا ایک ایسی نعمت کو تلاش کرو جو ایک ہو لیکن وہ ایک اتنی بڑی ہو کہ تو اس ایک کا ذکر کرے. اللہ فرمائے تو نے اس ایک کا کر کے ہر ایک کا کر دیا ہے. ذرا میں کہتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو بڑا آپ کو سرور آئے گا. یعنی کہ وہ نعمت جو ہے آل ان ون ہو، اتنی بڑی ہو کہ بندہ اس ایک کا کرے. اللہ فرمائے اس ایک کا کر کے تو نے ہر ایک کا کر دیا ہے. یعنی وہ نعمت اتنی عظیم ہو، اتنی بڑی ہو ہے. تو تھوڑا سا نا یہ عقل کو ورزش کرائیں ذرا آج کی نشست کے اندر. ہم بیٹھے ہیں، آپ ابھی یہاں پہ بیٹھ کے اپنے وجود کے قریب دیکھ لیں کیڑی کیڑی نعمت بڑی ہے. تو آپ کو یہ کپڑے بھی نظر آئیں گے، آپ کو پانی نظر آئے گا، کھانے پینے کی چیزیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، یہ بڑی نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں ہماری پاکستانی قوم نا بڑی نہ شکری ہے. ٹھیک ہے، بڑی نہ شکری ہے. جدو 80 دا پٹرول سی نا گالاں ادو بھی حکمرانوں جو 150 ہو گیا پھر بھی حکمرانوں. جب تک ہم نہیں نہ بدلیں گے تو یاد رکھنا اوپر والا طبقہ نہیں بدل سکتا. پائیں کندھا نہ وجو، جو مرضی کرو، گالاں کڈو، جو مرضی کرو، جب تک ہم نہیں بدلیں گے. ہم حضرت سلام دعا کے لیے حضرت اپنا ایمان بیچ کے آ جاتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں وہ نہ پھر اپنا ایمان بیچے ہیں.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ایک صاحب نظر کے پاس جوان نے آ کے کہا حضور دعا کریں معیشت کا دیکھو کیا حال ہو گیا. انہوں نے حضرت 5000 کا نوٹ نکالا. انہوں نے کہا کس کا یہ؟ 3 بندے کھلو گئے. انہوں نے کہا جی ہم کا ہے. انہوں نے کہا میں گھر کا سودا لینے کے لیے آیا تھا تو تسی 5 منٹوں مان ویچ چھڑیا. جاؤ جا کے پہلے کرتوت صحیح کرو, معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. خود بدلنا نہیں. اس لیے اقبال کہہ کے گیا تھا. اقبال کہتا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, رب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اگلا جملہ بڑا ڈاڈا ہے. کہتا ہے موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور اقبال نے اس وقت حالت دیکھی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت شکر ادا کرنا چاہیے. اب دیکھو کوئی حضرت ننگا تو نہیں نہ بیٹھا رہا, کپڑے ہی پا کے بیٹھے دینا. کبھی شکر ادا کیتا ہے کہ یا اللہ سردی آئی ہے چادر بھی تو دیتی ہے نا. جاؤ ان سے جا کے پوچھو حضرت جن کے پاس یہ چادر نہیں ہے پہننے کے لیے. جاؤ ان سے جا کے پوچھو جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. جاؤ ان سے جا کے پوچھو جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. یہ تھر آپ ویڈیو نہیں دیتے تھر کیا ہے جتنے کھوتا پانی پیندا پیا حضرت اوتے انسان بھی اتوں پانی پیندے پینے ہیں. ایک دن اگر ہم کو اس طرح کرنا لگ جائے ہے تو مجھے لگتا ہے لوگ پیاسے مر جائیں لیکن وہاں سے کبھی پانی نہ پیے ہیں. وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں نا, لیکن اسی کدی شکر ادا نہیں کرنا. بس ہے یہ اے بھی لبے وہ بھی لبے تو حضرت پھر لبدیاں سارے ٹر گئے نے. وہ کسی نے کہا نا ہزاروں خواہش ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ٹھیک ہے نا. اے خواہشاں حضرت کٹ دیاں نہیں جے, انہوں نے ود دے ہی رہنا بھی ہے. اس لیے شکر ادا کرو ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہیں, یعنی یہ کھانے کی, یہ پینے کی, یہ پہننے کی, یہ کس وجہ سے عطا کی ہیں, کس سبب سے عطا کی ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے یہ ساری نعمتیں پہننے کی کھانے کی اللہ نے وجود کی وجہ سے دی ہیں. جو انسان کو وجود دیتا ہے تو کپڑے کا انتظام بھی فرمایا ہے. جو انسان کو وجود عطا کیتا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کھان پین کا بھی انتظام فرمایا ہے. تو پتہ یہ چلا وجود اتنی بڑی نعمت ہے. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, یہ بس نتیجہ ہے کلام کا. وجود اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اس وجود کی وجہ سے مل رہی ہیں. تو جب ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے ہے پھر اس دل سے پوچھو یہ وجود کس کی وجہ سے ہے؟ یہ وجود کس کی وجہ سے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے یہ وجود والدین کی وجہ سے ہے. وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے ہیں. آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ جو مظلوم طبقہ ہے نا وہ والدین ہیں. یہ جن کے زندہ ہیں قدر کرو ہے, جن کے چلے گئے ہیں قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھایا کرو, سورہ یاسین پڑھ کے آ جایا کرو ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ اگلا بندہ کیڑی کیفیت کے اندر ہوتا ہے. یہ ہمارے گھر کے نا 2 گھر چھوڑ کے ساتھ لڑکا تھا, آپ نے شاید خبر بھی سنی ہو, ایڈمرالے اس بندے نے خودکشی کر لی ہے. صرف باپ کے ساتھ تھوڑی تلخ کلامی ہوئی ہے. ہوں دیکھو حضرت انہیں خودکشی تو کر لی ہے, آپ ہی بھی عذاب چ کر لے بھی عذاب چ. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ اولاد سکون میں نہ والدین سکون میں. میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا. اس وجہ دے نال وڈے بھی رب رسول دی اطاعت تو منہ موڑے دے نے, چھوٹے بھی رب رسول دی اطاعت تو منہ موڑے دے. یہ جن کے پاس کچھ ہے نا کچھ ہے کبھی ان کے پاس بیٹھنا, انہوں نے کہو یار سانو نا سویر تو لے کے شام تک نا اپنا معمولات زندگی دسو. تو کہیں تو بلا کی کہن گے وہ یار میرے کو تے روٹی کھان جوگا بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو حساب لا لو 5 کروڑ دی کوٹھی رکھی ہوئے ہیں تو حضرت 1 کروڑ روپے دی فیکٹری ہوئے تو ان کو کھان دا ٹائم نہیں ہے. تو اس غریب نے شکر نہیں ادا کرنا چاہیے جہاں 1000 کماندا 1000 ہی لگ جاتا پہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک ویل آپ کہیں آپ کو ایسے ملیں گے. یہ مجھے پچھلے دنوں میں کوئی بندہ بتا رہا تھا سب سے سادہ جو کھانا ہے نا وہ زرداری صاحب کا ہے, وہ دال کھاندے نے ہیں. تو میں کہا ویخ لو آپ ہی دال کھاندے پے نے تو جڑے گھوڑے رکھے دے نے وہ مربے کھاندے پے نے. اے جی حضرت سب کچھ دے کے بھی بے سکون کیتا دا ہے. مجھے باصف علی باصف کا جملہ اتنا کمال درجے کا لگا, سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے. اس نے کہا لوگوں نے اپنے دل سے خدا کو نکالا, خدا نے لوگوں کے دلوں سے سکون کو نکال دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہو نا عزت ملے شہرت ملے اپنے والدین سے دعائیں لو. کیوں؟ اس نے بنایا ہے, ان کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے. تو کدی اکھاں کٹ کے جی تو ویکھیں گا نا پھر تیری اولاد اگر تیرے نال کوئی جیسا کرے گی نا غصہ نہیں کرنا, پھر تو کہیں میں ایسی واہ جوگا سا جو میرے نال ہو رہا ہے. تو جے تو عزت کریں گا تو احترام کریں گا پھر آپ کو نہیں پتہ کہ امام مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یہ بات لکھی
کہتے ہیں تیرا اپنے والدین کے ساتھ جو رویہ ہے نا، یہ وہ تحریر ہے جو لکھ تو رہا ہے، تیری اولاد تینوں پڑھ کے دسے گی ہے. اس لیے قدر کرو ہے اپنے والدین دی. تو یہ ہمارا وجود کس کی وجہ سے ہے؟ سارے بولو یار. میں بڑی کوشش کر کے آپ کو یہ سب کچھ سمجھاتا ہوا، اخلاص یہ اندر کا سارا کچھ لاتا ہوا، اور جہاں پہ میں اینڈ کروں گا نا تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ حضرت میں نے آپ کو سب کچھ ہی بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ وجود کس کی وجہ سے ہے؟ والدین کی وجہ سے. تو جب ہم کا وجود والدین کی وجہ سے ہے تو والدین کا وجود ان کے والدین کی وجہ سے، تو ان کے والدین کا وجود تو پھر ان کے، تو بعد معاملہ چلتا چلتا تو پھر یہ فجر تک بھی جائے گا. کہاں پہ انتہا ہوتی ہے؟ حضرت آدم پر، کیونکہ سارا سلسلہ نسب انہی سے چلا نا. اب میں یہاں پر آپ کی چاہوں گا کہ اگر آپ کو ذوق بھی آئے، ہاں بے ساختہ سبحان اللہ نکلے تو الگ بات ہے، کوئی ترلا معافی نہیں ہے. اب دیکھو حضرت ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے ہیں، وجود والدین کی وجہ سے، والدین کا سارا سلسلہ نسب حضرت آدم کی وجہ سے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم کا وجود اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کا وجود نہ ہوتا. یہاں تک کہ کلام سے پتہ لگا کہ ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے، وجود والدین کی وجہ سے، اور والدین کا سارا سلسلہ نسب حضرت آدم کی وجہ سے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کا وجود نہ ہوتا. تو اگر سب کا وجود حضرت آدم کی وجہ سے ہے تو جس نے آدم کا وجود بنایا ہے اسی سے پوچھتے ہیں مولا تو بتا آدم کا وجود کس کی وجہ سے ہے؟ آدم کا وجود کس کی وجہ سے ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لولا محمد لما خلقت آدم، اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا ہم نے تو آدم کو پیدا ہی نہیں فرمانا تھا. تو پتہ یہ چلا آدم کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. تو جب آدم کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو پھر منو قیامت تک جیڑا بھی آئے گا اس کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہوتے کہا خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کو نین میں بڑھتی ہے نعمت رسول اللہ کی. اور زہری صاحب نے کیا کہا؟ زہری صاحب کہتے ہیں کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا. نہ حوراں دے کسے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے ولی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو اے زندگانی، نہ ہوندی ہوا نہ ہوندا پانی، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا. اوے ایتھے کسے بھی شے دا سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نا. ہاں اب یہاں تک بات جو میں لے کے آیا ہوں نا ایک وجہ سے لے کے آیا ہوں. اینا تو تسی مان گے نا وجود حضور دی وجہ دے نال ہے. ہوں سمجھو جڑی شریعت کہندی ہے کہ یار پتھر پیا ہوئے نا رستے چ انہوں بھی ہٹاؤ دے تے بھی اجر داں گے. جڑی شریعت کہندی ہے غصہ نہ کر رہا ہے، مسلمان دا دل نہ دکھا، نہیں تے تیری عبادت تباہ ہو جائے گی ہے، کسی دا دل نہ تروڑ ہے. ٹھیک ہے. وہی شریعت کہندی ہے جڑا نبی دی گستاخی کرے وی توں لا دے. ہن ارے تے میں ویکھنا تواڈے اندر کتنا ذوق پایا جاندا وے ہے، کیونکہ گل ڈاڈی ہے. نموس رسالت کی بات آئے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں حضرت کس وجہ سے بات ہو رہی ہے. اس وجہ سے بات ہو رہی ہے کہ کلمہ مدینے والے دا پڑھیا رہے. سمجھ آئی بات کی؟ کئی لوگوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں. جو خطیب حضور کی عزت بات نہ کر سکتا یقین کرو انہوں ریڑھی لا لینی چاہیے. اس کا کام ہی نہیں ہے ممبر رسول پہ بیٹھنے کا. جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو حضور دی عزت واسطے نہیں بول سکتا تو تیرے سے تو وہ کتا اچھا ہے جس نے حملہ گستاخی رسول پہ کر دیا تھا. نہیں کیا تھا. 500 تتاری حضرت جدو عیسائیت قبول کرنا سے آئے تو ایک عیسائی نے جب رسول اللہ کے بارے میں بکواس کی انہیں پہلی دفعہ حملہ کیتا. انہوں نے وہ لوگ کہنے لگے تو نے نبی پاک کے بارے میں بکواس کیا تبھی حملہ کیا ہے. انہیں دوسری دفعہ گستاخی کی تھی انہیں پھر حملہ کر چھڑیا. کہتے ہیں کتے کی غیرت کو دیکھ کے جڑے 500 تتاری عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے آئے تھے کتے کی غیرت کو دیکھ کے مدینے والے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. کتے کی غیرت دیکھ کے ہے. اللہ یا رسول اللہ یا صرف آخری میں 2-3 باتیں کروں گا اپنے توجہ رکھنی. کیوں شریعت کہندی ہے گستاخ دی تون لاؤ؟ سادہ الفاظ نے میں نے دیکھنا ہے کہ حضرت آپ میں سے کون کتنی عقیدت والا ہے. شریعت کہندی ہے تاں تون لاؤ جدی وجہ نہ وجود ملیا نا ایڈا بغیر تے انہاں دے خلاف ہی ٹر پیا. تیرا مطلب جڑا بندہ انہاں دے خلاف جائے اوری تون لائی جاندی ہے تے جڑا انہاں دے پیچھے چلے پھر پیغام مدینے سے آتا ہے. کسی کو ممتاز بنایا جاتا ہے کسی کو خادم حسین رضوی بنایا جاتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے حضرت اوہو جا جنازہ کسے دا نہیں.
ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਰਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਕਹਤਾ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਮਰ ਗਏ, कैद से छूटे अपने घर गए। समझ आ रही बात की। और फिर देखो मैं इसलिए आपको ठंडे मिजाज में समझा लूँगा, जो जज्बाती गल करके जाएंगा हो सकता है कहीं आखन मौलवी बड़ा जज्बाती हो गया था। सारे ने वर्ल्ड कप बड़े शौक ना देखे ना, तो तुहानूं पता है तो PTV के उत्ते नुमान ने अजी ने की आख्या शुएब अख्तर को, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। साढ़े मीडिया ने हज़रत एनी थड़थली पई, रावलपिंडी एक्सप्रेस के साथ बदतमीजी हो गई है। इन्होंने पाजी तजिया कर बुलाए, इन्होंने कहा जी इनू मुअत्तल कराना है नुमान आजी को। अल्लाह के वो एक फ़ौजी का बेटा है, उन्होंने कहा पाएँ जिसका मर्जी बेटा है इसको हमने मुअत्तल कराना है। और उसको मुअत्तल करा भी उन्होंने लिया था जब तक उसने माफ़ी नहीं मांगी है। तुसीं इत्थे तक गौर करो है हज़रत शुएब अख्तर कौमी हीरो भी कद साडा हीरो नहीं, साडा हीरो होवे जे नबी पाक दी इज्जत ते गल करे है। समझ आई गल दी? साडा हीरो वो होवे जिहड़ा सहाबा दी अजमत ते गल करे, अहले बैत तहार दी अजमत ते गल करे है, औलिया के तरीके के ऊपर लोगों को लेके चले है। ये वैसे बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कौमी हीरो है। वो है कौमी हीरो के लिए, कौमी बालर के लिए तुम्हारी गैरत जाग गई, तुम्हारे सारे मीडिया वाले दी नबी वास्ते गैरत नहीं जागी। हज़रत यही बात है। हज़रत इस गल समझो है ऐसी की हज़रत अच्छा जी सानू काम पे आ गया, चलो जी हम इस तरफ ही चले जाते हैं ना। याद रखो ये आपको नहीं पता, एक एक चीज़ का जवाब देना है। मैंने यहाँ तक पढ़ा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा सब तो पहला अल्लाह ताला ने अपने सोहने महबूब के बारे सवाल करना, क्योंकि नेमत उज़मा हुजूर है। दस इन्हां दी कदर किन्नी कीती है। इसलिए हमारे बड़े के कह के गए कदर नबी दा है की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सोगे विच मदीने, कदर यूसुफ दा मालूम होया परावा मिस्र गयानू, कदर नबी दा मालूम हो सी कबर विच गयानू। जाना तो है ना कबर च, कोई इनकारी तो नहीं ना। हाँ इतनी को हजूर से वफा कर जाओ, वो कह दिन है मेरा है। सिर्फ आखिरी बात है, आखिरी बात मैं करने लगा। जहान रुसदा रुस जाए, मदीने वाले नहीं नाराज करना। क़िबला हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप ना वाज़ फरमा रहे थे, तो उन्होंने वाज़ के दरमियान एक बात सुनाई। कहते हैं एक औरत को ना 50 साल हो गए थे शादी, कितनी 50 साल, और वो अपने घर खुशहाल सी, पंजाबी च आखी दा वसी दी सी है। वो जो अपनी बेटी व्याहन लगी ना, और बेटी ने कहा माँ तेनों भी 50 साल हो गए ने, तू वसी दी है, तू वसी दी, तो मैनू भी वसन का तरीका दस। उन्होंने तजर्बाकार हो रसी है, उन्हें क्या आख्या, उन्हें क्या वसन का एक ही तरीका है, सारे जहान ना विगाड़ लई खसम ना विगाड़ियाँ, सारे जहान ना विगाड़ लई खसम ना विगाड़ियाँ। क़िबला हकीम साहब ने फिर अगों अपनी मुहब्बत का इज़हार किया, कहते ने उन्होंने राज़ी करने का एक ही तरीका जे सारे जहान ना विगाड़ लियो, मदीने वाले ना विगाड़ियो। वाह आखिर दाम अल्हम्दुलिल्लाह।